موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیریوں سے اجالے میں لائیں اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلا. اب ذرا واپس پہ لوٹیں گے، پہلے ترجمہ سن لیں. اور پھر فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں بڑے صبر والے شکر گزار کے لیے. ذرا سن کے، یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے اور آیت نمبر 5 ہے. یہ اکثر لوگ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اتنا پڑھتے ہیں تو وہ آیت پوری نہیں پڑھتے تو اسی میں تقریر ہو جاتی ہے. ویسے تو قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پہ پورا پورا بیان ہو سکتا ہے، لیکن کہنے والی بات یہ ہے اللہ کے بندوں پوری آیت تو پڑھیں. سنیے گا ذرا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پیغمبروں میں مشہور معجزات ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کمال کے تھے، ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے. اچھا، وہ قوم جانتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ فرعون کا سامنا آمنا ہونا، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ آپ 12 رستے دریا میں بنے. وہ قومی بنے اسرائیل کے سارے واقعات آپ جانتے، میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں پیش بھی کیے. تو اللہ فرماتا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اتنے کمالات عطا فرمائے. یہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے. کیوں فرمایا؟ تاکہ آپ کے کمال دیکھ کر آپ کی وہ شانیں دیکھیں، ان شانوں کے ساتھ پھر آپ اپنے غلاموں کو اندھیریوں سے نکال کر انہیں روشنی اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائیں. اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ پیارے کریم، پیارے موسیٰ، اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. میرا آپ سے سوال ہے، اللہ کے دن، یہ بڑی عجیب تقریر ہو جائے گی. ذرا سن کے ذرا دیکھیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے، بات کدھر سے چل رہی ہے، جائے گی کدھر. سن کے ذرا، اے کریم اللہ اپنے قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. میں حیران ہوا کہ اللہ کوئی دن ایسا ہے جو تیرا نہ ہو. بے شک جمعہ تیرا، ہفتہ تیرا، اتوار تیرا، بھی منگل، بدوار، جمعرات، یا اللہ یہ دن سارے ہی تیرے ہیں. تو قوم کو حکم ہوا کہ ان کے لیے آپ ان کو یاد کروائیں کہ اللہ کا دن یاد کرو. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے مفسرین ہوتے ہیں، تفسیر قرآن والے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پیارے کریم اللہ اپنی قوم کو یہ کہہ کہ میرے دنوں سے مراد وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں میرا انعام ہوا یا میں نے ناراضگی اختیار کی کسی پر، یہ دونوں میرے خاص دنوں میں سے دن ہیں. جس دن تم پہ کوئی انعام ہوتا ہے وہ بھی نہیں. آپ اس کی تقریر سمجھیں گے، کب سمجھیں گے آپ کہ انعام ہوتا ہے تو دینے کس کا ہے؟ اللہ کا. اچھا، اگر کوئی خاص قوم کو کچھ سزا ملی تو وہ دن کس کا ہے؟ اللہ کا. میں تو موٹی موٹی مثالیں دوں، اس مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ خاص دن، وہ خاص ایام جب اللہ کچھ خاص عطا کرے، یا نعوذ باللہ کسی دشمن اپنے دشمن کو پکڑے. جیسے فرعون کو اللہ نے ڈبویا کہ نہیں ڈبویا؟ بے شک. قارون کو خدا نے مارا کہ نہیں مارا؟ بے شک. حامان کو خدا نے مارا کہ نہیں مارا؟ ابو لہب کو اللہ نے تباہ کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک. ابو جہل کو اس کنویں میں مارا کہ نہیں مارا؟ بے شک. اور ابو جہل کو تو رسول خدا کے غلاموں نے بڑا زبردست مارا تھا. ابو جہل کی جب موت ہوتی ہے تو وہ پتہ کیا کہنے لگا؟ نبی پاک کو صحابہ، حضور کے صحابہ کو کہنے لگا ایتھوں بڑی ہو، ایتھوں بڑا بڑھ رہی ہے. بنا کہ کیوں؟ کہنے لگا سردار میری توہن اونچی نظر آوے، لوگوں کو پتہ تھا لگے بھی سردار دی کا ہونا. اللہ اکبر. شار بندی ابو جہل، اس کو ایویں ابو جہل نہیں کہتے، سمجھ گئے؟ جہالت والا، جہالت کا باپ. کہنے لگا میری گردن تو بڑی ہو، بیچ پئی ہوگی، پتہ لگے گا کہ سردار دا سیر ہے. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ ہوتا بھی کہ آپ بڑے حیران ہوں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ، میں واپس بات پہ پلٹتا ہوں، بات کر کے آتا ہوں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 90 سال سے اس وقت زیادہ تھی، تو آپ کا جسم بڑا کمزور تھا، بڑے نہیں تھے، تو جنگ میں لڑ نہیں سکے. آپ کو کہتے تھے یار تجھے کہہ رہے اسی لڑنا ہے تو دعا کریں.
آپ کہتے تھے میں جاؤں گا، وہ کہتا جی او بابا جی بہ جاؤ تسی، آپ کیسا آپ ایسا پیار کرتے تھے، وہ کہتا جی بہ جاؤ تسی، اسی لڑنا ہے نہیں کوئی ہو رہی کام تسی ایتھے بہ جاؤ اسی چلے. تو وہ غصے ہوتے تھے حضرت ابو ہریرہ، آپ ناراض ہوتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، وہ کہتے ہیں جنگ جیت گئے ہم. تو جب ہم نے جنگ جیتی تو جنگ جیتنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے تو وہ ایک سر میں رسی ڈالے ہوئے اور گھسیٹ کے جا رہا ہے. وہ ہم نے دیکھا وہ حضرت ابو ہریرہ، انہوں نے کہا بھی دوسرا اور کوئی حصہ پانی دیتا میں بڑے سے تے کھسا کے پتا دسا بھی میں نہیں کچھ کر سکتا. وہ صاحب سے لگ پڑے کے دیکھیں کہ ہمارے یہ سینئر یار کیا کر رہے ہیں. تو آپ غور کریں کہ جس دن کوئی کافر مرے وہ بھی اللہ کا دن ہے. ذرا غور کریں، جس دن حضرت موسیٰ کی قوم کو نجات ملے وہ اللہ کا دن ہو. جس دن فرعون غرق ہو جائے، اللہ کا دشمن غرق ہو جائے، وہ اللہ کا دن ہو. یار سوچو جتن کملی والا آیا ہوئے گا وہ اللہ کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس دن اللہ نے اپنا قرآن اتارا، جس دن اللہ نے اپنا کلام اتارا، وہ اللہ کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ اللہ کا دن کیوں نہیں ہو سکتا کہ جس دن کو سرکار دو عالم علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تیاریوں میں چادر اوڑھ کے لیٹے ہوتے ہیں، اور پھر وہ رات اللہ کی رات کیوں نہیں ہوتی کہ جس رات کو کملی والا اللہ سے ملنے گیا ہے. یہ اتنی بڑی تقریر ہے کہ اگر میں اسی لفظ کو گھماؤں تو 2 گھنٹے مثالیں دوں. اب ذرا یہاں سن کے اور سمجھ کے اور سمجھ کے مسئلہ سنیے گا. ذرا اس سے ذرا واپس چلتے ہیں پیچھے. دیکھو مومن کا کام ہے کہ جب اللہ کا انعام، میں واپس اسی جگہ پہ آؤں گا جہاں سے میں نے چھوڑا ہے. ایک پچھلی آیت پڑھ کے، تو چونکہ قرآن پاک کا مہینہ مبارک ہے تو قرآن کا فیض تو سمجھ لو. سن کے ذرا دیکھو، مومن کو اللہ کا ایک ایسا حکم ہے، خدا کی قسم ہے، جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے اللہ کے دنیا میں کوئی مسلمان ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، ایک آیت رکھتا ہوں. کیا ایک آیت؟ فیصلہ آپ کریں، لیکن میں پڑھتا ہوں ذرا سنیے گا. اللہ